گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور مارو حسب معمول اپنی خالہ کے گھر شہر سے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ گاؤں کی کچی مٹی، کھلی فضا اور کھیتوں کی خوشبو اسے ہمیشہ ہی اپنے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ شہر کی بند زندگی سے نکل کر وہ جیسے سانس لیتی تھی یہاں آ کر۔ اس دن دوپہر کے وقت وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ شوخ رنگ کی شلوار قمیض، گلے میں ڈھلکا ہوا دوپٹہ اور سر پر اونچی پونی، ہاتھ میں موبائل، بچے ارد گرد خوشی سے اچھلتے کودتے وہ ان کی تصویریں لے رہی تھی اور خود بھی قہقہے لگا رہی تھی۔ آجا علی، یہاں کھڑے ہو جا، میں تمہارا فوٹو لیتی ہوں۔ معروف نے موبائل سیدھا کیا تو پیچھے سے ایک بچی نے شرارت سے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ انہی لمحوں میں ایک چمچماتی ہوئی گاڑی دھول اڑاتی کھیتوں کے کنارے سے گزری۔ گاڑی کی کھڑکی کے پیچھے بیٹھا شاہمیر شاہ دھوپ کے سنہرے عکس سے بچنے کے لیے سیاہ چشمہ لگائے منظر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سست ہوئی، معروف کی ہنسی چہرہ، شوخ کپڑے اور آزاد بے فکری اس کی نظروں کو ٹھٹکا گئی۔ شاہمیر نے چشمہ اتارا۔ رک ذرا ظفر بخش، گاڑی روک۔ ڈرائیور نے بریک دباتے ہوئے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جی صاحب۔ کون ہے یہ لڑکی؟ پتہ نہیں صاحب، کوئی مقامی لڑکی لگتی ہے۔ شاہمیر کی نظریں مسلسل معروف پر جمی ہوئی تھی جو اب بچوں کے ساتھ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی دوبارہ چلوا دی، لیکن چہرے پر الجھن، حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ شاہمیر شاہ تھا، گاؤں کا چودھری زوریس شاہ کا بیٹا۔ زوریس شاہ کے انتقال کے بعد وہ شہر سے واپس آیا تھا۔ وہاں وہ عیاشیوں میں گم ایک آزاد مزاج انسان تھا، مگر باپ کی موت نے اسے گاؤں کی بھاگ دوڑ سنبھالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ واپس تھا، مگر پرانی روشیں ابھی تک اس کی شخصیت سے جھلکتی تھی۔ دوپہر کی دھوپ گاؤں کی کچی سڑکوں پر پگھلے سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ معروف نے دوپٹہ سر پر ٹکایا اور اپنی چپلوں سے دھول اڑاتی زرمینہ اپنے چچا کی بیٹی اور اپنے بچپن کی سہیلی زرمینہ کے گھر چل دی۔ راستہ سنسان تھا، دونوں طرف جھاڑیاں اور کہیں کہیں نیم کے پیڑ۔ دور کھیتوں میں ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ گندم کی بالیاں جھوم رہی تھی۔ معروف کو ان سڑکوں سے انسیت تھی، مگر وہ تنہا چل رہی تھی اور موسم گرم تھا۔ اسے جلدی پہنچنے پر یہ موسم مجبور کر رہا تھا۔ ابھی وہ آدھی رستے میں ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی دھول اڑاتی ہوئی اس کے بالکل قریب سے گزری۔ دھول کی ایک دبیس لہر اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اوہ حد ہے! اس نے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا اور غصے سے گاڑی کی طرف دیکھا جو اب کچھ فاصلے پر رک چکی تھی۔ اندھا ہے کیا؟ سڑک نظر نہیں آتی؟ کوئی شریف لڑکی گزر رہی ہو تو تمہیں کیا؟ وہ بلند آواز میں بولی، اپنے غصے کو الفاظ کا روپ دیتی گئی۔ گاڑی رک چکی تھی اور اگلے لمحے دروازہ کھلا اور وہی شخص اترا جو کل کھیتوں کے پاس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سفید کڑھائی دار کرتا، سلیقے سے سلی ہوئی شلوار اور چہرے پر بے پرواہی کی ایک دبیس تہ۔ شاہمیر شاہ۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا معروف کے قریب آیا جیسے کسی شکاری نے شکار کو دیکھ لیا ہو اور اب اس کی حرکات کو بغور جانچ رہا تھا۔ تمہاری آواز خاصی بلند ہے اور باتوں میں خاصی تلخی بھی۔ وہ مسکرایا، ایک ہلکی سی طنز بھری مسکراہٹ۔ معروف نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور تمہاری گاڑی کی رفتار بھی خاصی گندی ہے، دھول میں لپیٹ دیا مجھے۔ شاہمیر نے اب اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک گلے میں ہلکا سا دوپٹہ، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں چمک، اور چلتے چلتے اڑتی ہوئی گرد جس نے اس کے چہرے کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ شاہمیر شاہ ہوں میں، تم نے میرا نام تو سنا ہوگا۔ ہاں سنا ہے، بدنامیوں کی فہرست میں تمہارا نام کافی اوپر ہے، معروف نے جواب دیا۔ لبوں پر طنز کی دھار تھی۔ شاہمیر ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، بدنام لوگ ہی یاد رہتے ہیں، نیک لوگ تو اکثر بھول جاتے ہیں۔ معروف پلٹنے ہی والی تھی جب شاہمیر نے قدم اور آگے بڑھایا۔ تمہارا نام؟ ماہرخ وہ لفظ جیسے ذائقے کے ساتھ زبان پر دہرا رہا تھا۔ دیکھو، میں تم جیسے لوگوں کے منہ نہیں لگتی، اپنے راستے پر چلو اور مجھے میرے راستے پر جانے دو۔ معروف نے دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے چل پڑی۔ شاہمیر نے مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ اپنے سفر پر نکل گیا۔ 2 دن بعد گاؤں کی سب سے بڑی حویلی، شاہوں کی حویلی، رنگ و نور سے جگمگا رہی تھی۔ زوریس شاہ کے انتقال کو 40 دن مکمل ہو چکے تھے اور اب شاہمیر کی طرف سے دی گئی فاتح خوانی اور دعوتیں عام تھی۔ پورا گاؤں مدعو تھا، عورتیں، مرد، بزرگ، بچے سب۔ معروف نہیں جانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی وہاں وہ ہوگا، شاہمیر شاہ، اور وہ اس کی نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اماں، میں بیمار ہوں، سر درد ہے، معروف نے بہانہ بنایا۔
मत बहाने बनाओ, सब जा रहे हैं, तेरे पीछे हम क्यों पीछे रहे? माँ ने आंखें निकाली और साथ जाने पर मजबूर कर दिया। हवेली के अंदर रोशनियों का सैलाब था। औरतें अंदरूनी हॉल में जमा थीं, मर्द सहन में, बच्चियां इधर उधर दौड़ रही थी और नौकर चाकर चाय और मिठाई ले जा रहे थे। मारूख एक कोने में बैठी थी, सब कामकाज के चक्कर में इधर उधर हो गई। अचानक एक औरत जो शायद हवेली की पुरानी मुलाजमत थी आई और उससे बोली, बेटी ये कपड़े अंदर रखाओ, मर्दाना कमरे में। मारूख पीछे हट गई। मुझे नहीं मालूम कहाँ रखना है। रख दे, वो सीधे हाथ पे कमरा है। अम्मा मैं। मारूख ने माँ की तरफ देखा जो कुछ फासले पर बातों में मसरूफ थी, लेकिन उसने आंखों से उसे तंबीह की। मारूख मजबूरन उठकर खड़ी हुई, कपड़े थामे और लंबी राहदारी से गुजरती एक कमरे तक पहुंची जिसका दरवाजा नीम वा था। उसने अंदर कदम रखा और आंखें हैरत से फैल गई। वो कमरा वाकई किसी बादशाह की ख्वाबगाह से कम न था। दीवारों पर लकड़ी की कुंदाकारी, मखमली पर्दे और भारी फर्नीचर, हर चीज किसी और ही दुनिया का पता देती थी। पलंग के सिरहाने, लटकता हुआ फानूस और कालीन की नरमी कमरे की फिजा में संजीदा शिकवा घोल रहे थे। मारूफ ने आहिस्तगी से कदम अंदर रखा और इर्द गिर्द की चीजों को हैरत से देखने लगी। हाथ में कपड़े अब भी थे, मगर उसका ध्यान कमरे की ज़ेबाइश पर था। ये किसकी ख्वाबगाह है? कोई तो शहजादा ही रहता होगा यहाँ। उसने खुद से सरगोशी की और आगे बढ़ी। अभी वो कमरे के दरमियान में खड़ी ही थी कि पीछे वॉशरूम का दरवाजा खुला। जोर से चलती हुई गर्म भाप का झोंका कमरे में फैला। एक कदावर नीम बरहना वजूद तौलिया बांधे बाहर निकला। भीगे बाल पेशानी पर चिपके हुए थे, कांधों पर पानी के कतरे फिसल रहे थे। मारूफ के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। शाहमीर शाह, उसका चौड़ा सीना, तौलिए के नीचे सख्त उजलात और सादा मगर सख्त आंखें जो अब सीधी मारूफ पर टिकी थी। वो लम्हे भर को रुका और फिर उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्कुराहट सी फैलने लग गई। मेरी ख्वाबगाह में मेहमान, वो आहिस्ता से बोला, तौलिए से गर्दन पोंछता हुआ। मारूफ ने फौरन नजरें फेर ली। मुझे भेजा गया था, ये रख दो। उसने कपड़े दिखाए और पीछे हटने लगी। रुको, शाहमीर ने कदम आगे बढ़ाया, तौलिए को कमर पर मजीद मजबूती से बांधा और फिर आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। मारूफ ने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि मेहमान का इस्तकबाल दरवाजे बंद करके ही होता है, शाहमीर ने सर्द लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मारूफ ने घबरा कर एक तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन शाहमीर ने उसकी कलाई थाम ली। क्या डर लग रहा है? उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज इंसान। मारूफ ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बदतमीज? वो हंसा और आहिस्तगी से उसके करीब आया, इतना करीब कि मारूफ की सांसें तेज होने लगी। उसकी उंगलियां अब भी कलाई पर थीं, मगर गिरफ्त सख्त नहीं थी, जैसे वो उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए थामी हो। तुम्हें देखकर जो दिल की कैफियत बदली है वो बदतमीजी नहीं, उसने आहिस्ता से कहा। दिल की बात है। मारूफ ने फौरन निगाहें चुराई। वो पूरी शिद्दत से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर माहौल की संजीदगी, बंद दरवाजा और सामने खड़ा मर्द सब कुछ उसे साकित किए हुए था। शाहमीर ने एक कदम पीछे हटकर दराज से परफ्यूम निकाला, खुद पर छिड़का और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे दिल को भा गई हो। मैं किसी चीज पर इतनी जल्दी नहीं ठहरता, लेकिन तुमने तो नजर का रुख ही बदल दिया। मारूफ ने सख्ती से कहा, मैं कोई चीज नहीं हूं जो तुम्हें भा जाए या नापसंद आ जाए। मुझे अब जाने दो। शाहमीर ने तौलिया थोड़ा सा समेटा, कांधे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसे देखता रहा। तुम्हें जाना है, लेकिन मैं तुम्हें बताए बगैर जाने नहीं दूंगा, उसने गहरी आवाज में कहा। क्या बताना है? मारूफ ने सख्त लहजे में कहा। कि मैंने फैसला किया है, तुम इस शाहमीर शाह की दिल की मलका बनोगी। ये सुनकर मारूफ का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो गुस्से से नहीं, हैरत और उलझन से। मलिका? ये क्या बेहुदा मजाक? ये मजाक नहीं। शाहमीर ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया, फिर मारूफ के करीब रुककर सरगोशी की। दिल की सल्तनत में तख्त तुम्हारा होगा और हुक्म सिर्फ मेरा। मारूफ ने उसका बाजू धकेलने की कोशिश की, मगर वो पीछे हट चुका था। ये सब फजूल बातें हैं, छोड़ो और दरवाज़ा खोलो, मैं जा रही हूँ। शाहमीर ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। जाओ, लेकिन याद रखना अब तुम मेरी नज़र में आ चुकी हो, और जो शाहमीर शाह की नज़र में आ जाए वो नज़र से ओझल हो जाए तो भी दिल से नहीं निकलता। मारूफ एक पल को रुक कर उसे घूरती रही, फिर तेजी से बाहर निकल गई। चंद दिन गुजरे थे कि शाहमीर शाह ने अपने घर के बुजुर्गों के जरिए मारूफ के घर रिश्ता भेज दिया।
پورا گاؤں سکتے میں آ گیا، ایک عام سی غریب سے گھر کی لڑکی، اور وہ بھی سردار شاہمیر شاہ سے۔ یہ سوچ بھی کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ معروف کی ماں نے جب یہ سنا تو وہ خود بھی یقین نہ کر سکی۔ باپ تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا، ماموں خالہ سب حیرت میں تھے۔ معروف، تو سمجھتی ہے نا یہ رشتہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے نرمی سے کہا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، چودھری کا بیٹا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ معروف خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اماں، یہ کوئی خواب نہیں جو سچ کر لوں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں عزت نہیں خطرہ ہے۔ خالہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بچے، اگر انکار کرو گی تو وہ برا مان جائے گا، گاؤں کا چودھری ہے، دشمنی مول لینا سمجھداری نہیں۔ معروف نے سختی سے کہا، تو کیا ڈر کے مارے ہاں کر دوں؟ مجھے اس کی نیت میں کھوٹ نظر آتا ہے، وہ عزت نہیں قبضہ چاہتا ہے، میں یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ ماں نے آنکھوں میں نمی لیے سر جھکا لیا۔ اس رات معروف نے اپنے کپڑے سمیٹے، خالہ کو فون کیا اور شہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اب گاؤں میں رہنا خطرناک ہے۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان ملکیت تھا جسے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی میں معروف نے چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے سمیٹے۔ زرمینہ کے والد نے اسے شہر لے جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل چکی تھی، سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں خاموشی سے گزرنے لگی، لیکن معروف کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہو۔ زرمینہ کے والد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بیٹا تمہیں وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ معروف نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں چاچو، بس آپ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دیں، آگے میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک سیاہ جیپ آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کے دروازے کھلے اور دو نقاب پوش افراد تیزی سے آگے بڑھے۔ زرمینہ کے والد کو زور سے دھکا دیا اور معروف کو گاڑی سے باہر نکال لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ معروف چیخی، مگر اس کے ہاتھ سخت اور نیت واضح تھی۔ خاموشی سے چلو ورنہ، ایک نقاب پوش نے کہا اور اس کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک الگ جیپ میں ڈال دی گئی اور گاڑی پوری رفتار سے چل پڑی۔ راستے میں ہوش و حواس میں نہ تھی، کچھ دھندلا سا دکھائی دیتا رہا۔ جب آنکھیں کھلی وہ ایک بڑے اندھیرے کمرے میں تھی، شاہمیر شاہ کا پرانا ڈیرا۔ دروازہ کھلا اور وہی چہرہ اندر داخل ہوا۔ شاہمیر شاہ، تمہیں لگا تم آسانی سے نکل جاؤ گے؟ اس کی آواز میں ایک گہرائی تھی جیسے صدیوں کا فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ معروف نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ شاہمیر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھایا۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مجھے زبردستی روک کر تم کچھ نہیں پا سکتے، وہ غصے سے بولی، مگر اس کے الفاظ کی گونج شاہمیر پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ میں تمہیں روکنے نہیں آیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے پانے آیا ہوں۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور ملازم کمرے میں ایک مقامی مولوی کے ساتھ داخل ہوا۔ کیا کر رہے ہو؟ معروف پیچھے ہٹی۔ نکاح، اور آج رات تم صرف میری ہوگی۔ مولوی نے نکاح پڑھایا۔ معروف کی آواز نہیں نکلی اور شاہمیر نے اس کے حق میں خود ہی قبول کیا۔ زبردستی کا نکاح مکمل ہوا۔ معروف نے خود کو کمرے کے کونے میں سمیٹ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگلا لمحہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ رات اندھیرے میں ڈھل چکی تھی، کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ شاہمیر نے آہستہ آہستہ قمیص اتاری اور تولیہ پکڑ کر شاور لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے بدن سے تازہ خوشبو آ رہی تھی، بال گیلے اور آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کئی بار معروف نے دیکھی تھی، مگر آج یہ چمک بے رحمی میں لپٹی تھی۔ اب تم میری بیوی ہو، اور بیوی صرف رشتے کا نام نہیں، تعلق کا حق بھی دیتی ہے۔ معروف نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اب کوئی جگہ نہ تھی۔ شاہمیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی سانسوں کے قریب آ چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، معروف چلائی۔ محبت اور نفرت کا فرق تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، وہ آہستگی سے بولا اور اگلے ہی لمحے اس نے معروف کو اپنے حصار میں لے لیا۔ چند لمحوں میں کمرے میں اس کی ہچکیوں اور خاموش مزاحمت کی بازگشت گونجنے لگی۔ وہ لمحہ ظالمانہ تھا۔ جذبات، جسم اور اختیار کے بیچ لٹکی ہوئی معروف صرف اپنے وجود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ رات گزر گئی، صبح سورج کی پہلی کرنیں کمرے میں آئیں تو کمرے میں خاموشی تھی اور شاہمیر بستر پر تنہا۔ اچانک دروازے کے باہر ہنگامہ ہوا۔ ملازمین جو شاہمیر کے ذاتی محافظ تھے سب کے سب فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ کچن کی طرف سے ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا، صاحب وہ لڑکی غائب ہے۔ شاہمیر نے فوراً اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کپڑوں کی ترتیب بدلی ہوئی تھی، الماری کا ایک دراز کھلا تھا، میز پر چائے کے خالی کپ رکھے تھے۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگا۔
یہ چائے کس نے بنائی؟ صاحب رات وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ چائے بنائے گی، ہم نے اجازت دے دی۔ نشاور چیز کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں صاحب، وہیں رکھا تھا شاید پرانی شیشی۔ شاہمیر نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ ماروخ تم نے تو کمال کر دیا۔ اب وہ جا چکی تھی، اس بار اپنی چالاکی سے، شعور سے اور ہمت سے۔ پورا دن گزر گیا، ڈیرے کے ہر کمرے، گاؤں کے ہر کونے، آس پاس کے ہر راستے کی خاک جان ماری، مگر ماروخ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جس جگہ اس نے اسے بندھی زنجیر سمجھا تھا وہاں سے پروں سمیت اڑ گئی۔ اگلی صبح وہ خود شہر گیا، پہلے خالہ کے گھر، پھر اس کے پرانے اسکول، ہر جاننے والے سے رابطہ کیا، پر کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ لڑکی آخر گئی کہاں؟ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ کوئی غائب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، دل میں پہلی بار بے بسی کا زہر اترا تھا۔ وہ شخص جو پورے گاؤں پر راج کرتا تھا آج ایک لڑکی کی تلاش میں شہر کی گلیوں میں خوار ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد گاؤں میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ بڑی سفید وینس جن پر میڈیا اور پریس لکھا تھا پولیس کے ساتھ چاہوں کی حویلی کے باہر آ کر رکی۔ کیمرے، مائک، رپورٹرز کی چمکتی نظریں حویلی کے دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ حویلی کا ملازم دوڑتا ہوا شاہمیر کے پاس آیا۔ شاہمیر نے کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ درجنوں کیمرے اور مائک اس کی طرف بڑھے۔ شاہمیر شاہ صاحب، آپ پر ایک لڑکی کے اغوا اور زبردستی نکاح کا الزام ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ماروخ نامی لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف قید رکھا؟ کیا آپ نے جسمانی زیادتی کی؟ ان سوالوں نے جیسے اس کی رگوں میں زہر انڈیل دیا۔ بکواس بند کر، وہ دھاڑا۔ تم سب کو کون لایا یہاں؟ کس کے کہنے پر؟ ایک رپورٹر آگے بڑھا۔ شاہ صاحب، NGO عزت فاؤنڈیشن نے یہ کیس فائل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی ان کے پاس محفوظ ہے اور انہوں نے عدالت میں بھی درخواست دے دی ہے۔ جھوٹ ہے یہ سب، شاہمیر نے زور سے کہا۔ پولیس افسر نے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، شاہ صاحب، ہمیں تفتیش کے لیے کچھ سوالات کرنے ہوں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ شاہمیر نے سخت نظروں سے دیکھا۔ فون کرو DC کو، IG کو، سب کو، اب دیکھتا ہوں کون گرفتار کرتا ہے مجھے۔ 5 منٹ میں فون کالز کا تانتا بن گیا اور اگلے 10 منٹ میں وہی پولیس جس نے آ کر تفتیش کی بات کی تھی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ رپورٹرز بے چین ہو گئے، مگر شاہمیر کی طرف سے صرف ایک جملہ آیا، یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ ہے اور اس کی حقیقت جلد سامنے آئے گی۔ میڈیا کی ٹیم واپس تو ہو گئی مگر کھیل ختم نہیں ہوا۔ اسی شام سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ #جسٹس فار ماروخ، #اسٹاپ فورسڈ میرج، #شاہمیر ایکسپوزڈ۔ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ہر طرف شاہمیر شاہ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ ایک وڈیرے کی بربریت کی نئی مثال۔ ماروخ صرف ایک لڑکی نہیں، وہ ہمارے معاشرے کی ہر بیٹی کی نمائندہ ہے۔ NGO کی طرف سے اس ویڈیو جاری ہوئی جس میں ایک دھندلی سی روشنی میں ماروخ کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شاہمیر کے لیے یہ سب بدنامی نہیں تھی، یہ چیلنج تھا۔ پہلی بار اس کے اقتدار کو براہ راست چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک عورت کی طرف سے۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا۔ مجھے اس لڑکی کا ٹھکانہ چاہیے، چاہے جہاں بھی چھپی ہو، میرے سامنے ہونی چاہیے۔ جی صاحب، مگر NGO نے اسے سیکیورٹی دی ہے اور میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے، تو کیا میں اب ان سے ڈرنے لگا ہوں؟ شاہمیر نے مٹھیاں بھیج لی۔ تم نے مجھے زمانے کے سامنے رسوا کیا ہے ماروخ، اب میں تمہیں صرف تلاش نہیں کروں گا، میں تمہیں واپس لا کر دنیا کو دکھاؤں گا کہ شاہمیر شاہ کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ NGO والوں نے ماروخ کو کہیں ایسے چھپا رکھا تھا جیسے وہ زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ صاحب 3 شہروں کی پناہ گزین مراکز چیک کر لیے، کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس کا خاص آدمی ایک فائل لے کر اندر داخل ہوا۔ تو پھر؟ شاہمیر کی آواز میں سرد مہری تھی لیکن آنکھوں میں سلگتی ہوئی چنگاریاں چھپی نہ رہ سکی۔ ایک جگہ بچی ہے، لاہور کے مضافات میں ایک پرانا مدرسہ جہاں صرف خواتین رہتی ہیں۔ NGO وہاں کچھ لڑکیوں کو رکھواتی ہے شاید۔ آدمی کی بات ادھوری رہ گئی لیکن شاہمیر سمجھ چکا تھا۔ اگلی صبح خود گاڑی لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس بار وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 3 دن تک آس پاس کا علاقہ چیک کرتا رہا، پھر ایک رات بارش کے بعد جب سڑک کیچڑ سے لبالب ہو چکی تھی وہ پچھلے راستے سے مدرسے کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہاں موجود ایک عورت کو رشوت دے کر اس نے اندر قدم رکھا۔ کمرہ نمبر 7، لکڑی کا پرانا دروازہ اور ایک کھڑکی جس سے ہلکی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شاہمیر نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلا۔ اندر سفید چادر اوڑھے ایک وجود تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔
جیسے ہی اس کی نظریں دروازے پر پڑی وہ ساکت ہو گئی۔ معروف تم؟ اس کی آواز میں حیرت تھی، خوف بھی اور نفرت بھی۔ شامیر خاموشی سے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ تم بہت دور چلی گئی تھی معروف، لیکن اب چھپنے کی جگہ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زبردستی آ کر سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے تم چاہتے ہو؟ معروف نے تلخی سے کہا، مگر وہ اٹھنے سے قاصر رہی۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اسی وقت واپس لے جا سکتا ہوں، مگر اس بار میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ شامیر شاہ جب کسی کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اسے واپس بھی وہیں لاتا ہے، دل کے اندر۔ معروف نے نظریں چرائی۔ میں اب وہ لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے احکامات کے نیچے اپنی مرضی دفن کر دے۔ تو پھر خود سے پوچھو تم اس وقت میرے سامنے کیوں ہو؟ شامیر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں لگا میں نہیں ڈھونڈوں گا؟ کیا تمہیں لگا اس بار تم ہمیشہ کے لیے چھپ جاؤ گی؟ معروف نے چادر مضبوطی سے لپیٹی۔ تم زبردستی نکاح کر کے میرے جسم کو اپنا سمجھ بیٹھے تھے، لیکن میرا دل کبھی تمہارا نہیں ہوا۔ تمہارا دل؟ شامیر نے اس کی ٹھوڑی کو آہستگی سے تھاما اور آنکھوں میں جھانک کر بولا، وہ بھی میں حاصل کر لوں گا، لیکن میرے طریقے سے۔ معروف نے جھٹکے سے چہرہ موڑا۔ چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، شامیر نے سختی سے کہا، میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور اس بار تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ باہر نکل آیا اور اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو بلا پاتی وہ خود بھی دروازہ بند کر چکا تھا۔ جب سویرے وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ گاؤں سے دور ایک فارم ہاؤس پر اسے رکھا گیا جو مکمل طور پر شامیر کی ملکیت تھا۔ وہاں صرف چنیدہ ملازم، مکمل پرائیویسی اور سخت سیکیورٹی تھی۔ معروف دن بھر خاموش رہتی، کچھ کہتی نہیں، بس نظر چراتی۔ لیکن شامیر جو پہلے غصے سے اسے سزا دینا چاہتا تھا اب صرف اسے دیکھتا اور دل ہی دل میں ضبط کرتا۔ ایک رات جب سردی بڑھ گئی، بجلی چلی گئی، جنریٹر کی آواز کے بیچ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ معروف فضا میں سمٹی بیٹھی تھی، شال اوڑھے۔ کیا سردی لگ رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ معروف کی آواز میں زہر تھا۔ شامیر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ پھر بھی تم میرے ساتھ ہو، میرے کمرے میں، میرے سامنے، زبردستی لائے ہو، معروف نے کہا، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شامیر نے نرمی سے شال اس کے گرد مزید لپیٹی۔ میں چاہتا ہوں اب تک بہت کچھ کر چکا ہوتا، لیکن میں اب تمہیں صرف تمہاری مرضی سے چھونا چاہتا ہوں۔ معروف کے دل میں پہلی بار کوئی الجھن سی اٹھی، مگر وہ خاموش رہے۔ وقت تھما نہیں تھا، بس اس کی رفتار بدل گئی تھی۔ فارم ہاؤس میں گزارے گئے 3 ماہ معروف کی زندگی کا وہ کڑوا باپ تھا جسے وہ جتنا پیچھے چھوڑنا چاہتی اتنا ہی اس کے اندر گہرا اترتا جاتا۔ وہ خاموش رہتی، بولتی کم اور سنتی زیادہ۔ شامیر شاہ اب اس سے ویسا سلوک نہیں کرتا تھا جیسے پہلے کیا، لیکن وہ اس کی نظروں میں چھپا حق ملکیت کا جذبہ صاف محسوس کرتی تھی۔ ان دنوں کے بیچ معروف نے خود کو ذہنی طور پر آزاد کرنا سیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ حقیقت میں آزاد ہونا چاہتی ہے تو جسمانی قید سے نکلنا کافی نہیں، اسے دماغ کی زنجیریں بھی توڑنی ہوں گی۔ ایک دن جب شامیر کسی خاندانی میٹنگ کے لیے شہر گیا اور فارم ہاؤس کی نگرانی کچھ ہلکی ہوئی تو موقع پیدا ہوا۔ اس کی ایک پرانی سہیلی ہانیہ، جسے اس نے کسی پرانی میٹنگ میں صرف ایک بار دیکھا تھا، اب واحد امید تھی۔ معروف نے فارم ہاؤس سے چھپ کر فون کال کی۔ ہانیہ، یہ میں ہوں۔ معروف دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تم زندہ ہو؟ ہانیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا ہے ابھی، آج۔ ہانیہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، میں تمہارے لیے گاڑی بھجوا دیتی ہوں، مگر تم کہاں آؤ گی؟ کسی دوسرے شہر۔ تمہاری خالہ کا وہ گھر، وہ خالی ہے نا؟ ہاں، وہ کراچی میں ہے اور فی الحال بند ہے۔ میں وہاں بندوبست کر سکتی ہوں، لیکن تم تنہا سفر کیسے کرو گی؟ خطرہ ہے، لیکن آزادی کی طلب اس سے زیادہ ہے۔ ہانیہ نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اس کی امی کو جا کر تسلی دے، جلد وہ واپس آئے گی، وہ فی الحال ان سے مل نہیں سکتی اور فون پر یہ سب سمجھانا مشکل ہے۔ اگلی ہی رات اندھیرے میں جب پورا فارم ہاؤس نیم غنودگی میں تھا، وہ ملازمین کے کمرے کے پاس گئی۔ انہیں چائے میں نیند کی دوا دینا وہ پہلے ہی سیکھ چکی تھی، بس اس بار طریقہ مختلف تھا۔ جیسے وہ سب گہری نیند میں چلے گئے، وہ گیٹ تک پہنچی۔ ہانیہ کا بندہ باہر ویگن لیے کھڑا تھا۔ وہ بھاگی، لپکی اور چند لمحوں میں شامیر کے دائرے اختیار سے نکل چکی تھی۔ سفر لمبا تھا، لیکن معروف کو ہر گزرتا میل آزادی کے قریب لیے جا رہا تھا۔ کراچی پہنچ کر وہ سیدھی ہانیہ کی خالہ کے خالی فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ وہ جگہ سادہ تھی، پر سکون اور سب سے بڑھ کر محفوظ۔ چند دن بعد وہ خود کو سنبھالنے میں لگی رہی۔ خالہ کے کچھ جاننے والوں کی مدد سے قریبی پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔
انگلش پڑھاتی تھی، بچوں سے گھل مل گئی، زندگی جیسے دوبارہ کسی سانس کی شکل میں لوٹ آئی۔ لیکن کچھ ہفتے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کمزوری، متلی اور بے چینی نے روزمرہ کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اسکول سے سیدھی کلینک گئی اور ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے۔ اگلے دن رپورٹ ہاتھ میں آئی تھی۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والے ہیں۔ یہ جملہ تو جیسے بم بن کر گرا تھا۔ معروف جیسے کرسی پر جم گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر ابھر آیا۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے پوچھا، کتنے ہفتے؟ 6 ہفتے ہو چکے ہیں۔ کلینک سے نکل کر وہ سیدھی گھر گئی، دروازہ بند کیا اور خاموشی سے فرش پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ پیٹ پر رکھا اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا مذاق ہے زندگی کا؟ پہلے صرف غصہ آیا، دیوار پر تکیہ مارا، ہاتھوں سے بال جکڑے۔ میں اس کا بچہ کیوں رکھوں جس نے میرے ساتھ زبردستی کی؟ لیکن پھر ایک لمحے کو اس کی سانس رکی، دل کی دھڑکن نرم ہوئی، وہ پرسکون ہوئی، جیسے کسی اندرونی آواز نے اسے چھوا ہو۔ بچہ؟ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بے قصور تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ آہستہ سے قالین پر لیٹ گئی، پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کی۔ تو میری دنیا کا وہ واحد حصہ ہوگا جسے میں اپنی مرضی سے اپناؤں گی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن یہ پہلا فیصلہ تھا جو اس نے اپنے لیے کیا تھا، نہ ماں باپ کے لیے، نہ سماج کے لیے، نہ شاہمیر کے لیے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ معروف کی زندگی کسی معمول کے راستے پر چلنے لگی تھی، جس میں وہ ہر دن صرف ایک مقصد کے تحت گزار رہی تھی، اپنے بچے کو محفوظ رکھنا۔ کراچی کا موسم گرم ضرور تھا، لیکن فلیٹ میں سکون تھا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی، دوپہر کو واپس آتی، ہانیہ کبھی کبھار چکر لگا لیتی۔ دن کچھ بہتر ہو رہے تھے، لیکن قسمت کو سکون راست نہیں آتا۔ ایک شام جب وہ اسکول سے لوٹ کر آئی تو خالہ دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا، 6 فٹ کا، لمبے بال، گلے میں چین اور نظریں سیدھی معروف پر جمی ہوئی۔ یہ فیصل ہے، میرا بیٹا، دبئی سے آیا ہے، کچھ دنوں کے لیے فلیٹ میں ہی رہے گا۔ معروف نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ جی بہتر۔ فیصل کی نظریں اس کے پیٹ پر رکیں، جس کا اب ہلکا سا ابھار صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ کافی بھاری ہو گیا ہے وقت۔ فیصل کی بات پر معروف کے دل میں نفرت کا کانٹا چھپا۔ جی، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ فیصل کی آنکھوں کی چمک، اس کی باتوں کا انداز اور فلیٹ کے اندر اس کی موجودگی، سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ کئی دنوں تک وہ نظر انداز کرتی رہی، مگر فیصل کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہی۔ کبھی کچن میں آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی ہال میں بیٹھ کر عجیب سوالات کرنے لگتا۔ شامیر شاہ کا بچہ ہے نا، سنا ہے وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ لیکن تو بھی کچھ کم نہیں۔ معروف کے لیے اب وہ جگہ قید خانہ بن گئی تھی۔ ہانیہ کو فوراً بتایا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہانیہ؟ فیصل کی آنکھیں ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہیں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شامیر کے آدمی ہر وقت اس کی طاق میں وہاں موجود ہوں گے۔ ہانیہ نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا، مگر اگلے ہی دن معروف کے لیے ایک ہاسٹل کا بندوبست کر دیا، جو شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانا مگر محفوظ پبلک ہاسٹل تھا۔ وہاں کا کمرہ چھوٹا تھا مگر ذاتی تھا۔ واش روم اندر تھا، ایک کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ نیچے چھوٹا سا کیفے تھا جہاں سے اکثر تازہ کھانا مل جاتا، اور سب سے بڑھ کر فیصل جیسا کوئی تعاقب کرنے والا شخص نہیں تھا۔ ہاسٹل کے مینیجر نے مہربانی کر کے قریب کے ایک فاؤنڈیشن اسکول میں جز وقتی نوکری دلا دی، جہاں وہ چھوٹے بچوں کو اردو اور آرٹس پڑھاتی تھی۔ ایک نیا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ 6 مہینے کا وقت تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانپ گئی، دروازہ کھولا، چپل اتاری اور سیدھی واش روم کی طرف بڑھی۔ معروف ابھی نہا کر نکلی تھی، گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں اس کی گردن پر ٹھہری ہوئی تھی۔ لان کی ہلکی سی شرٹ اور ٹراؤزر اس کے بدن کی نئی تبدیلی کو چھپانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ 6 مہینے کی حاملہ تھی، اور یہ وجود اب کسی بھی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہا تھا۔ دروازہ بند تھا اور سامنے شامیر شاہ، اس کا بدترین ماضی اور شاید ناگزیر مستقبل، اس کے بستر پر نیم دراز ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں ساکت اور بے رحم معروف کے جسم پر جیسے چمٹ گئی، معروف کے قدموں میں جیسے زنجیر پڑ گئی۔ شاہمیر آہستہ سے اٹھا، اس کے جسم کی حرکات میں وہی پرانی سختی اور ٹھہراؤ تھا، جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا معروف کے قریب آیا، اس کے چہرے پر طنز کی ہلکی سی جھلک تھی۔ بس؟ شاہمیر کی آواز میں ایک ٹھنڈا سا چٹخ تھا۔ یا اور بھی بھاگنے کا ارادہ ہے؟ معروف نے کچھ نے کہا، صرف پلکیں جھکائیں اور لب بھینچ لیے۔ بڑا کھیل کھیل لیا تم نے، زہر گھولا، چھپی رہیں، شہر بدلے، چہرے بدلے۔
مگر وقت کا کیا؟ شاہمیر نے نظریں اس کے پیٹ پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہیں بے نقاب کر دیا معروف؟ معروف نے بس اتنا کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شاہمیر اس کے قریب ہوا اور بولا، فیصل جسے تم دھتکار کر آئی تھی نا، اس نے تمہارا پتہ دیا ہے۔ معروف ساکت کھڑی تھی، دل چاہت چیخے کچھ کہے مگر زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ شاہمیر بیڈ کی طرف مڑا، چادر اٹھائی اور آہستگی سے اس کے جسم پر ڈالتے ہوئے بولا، یہ پردہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ تمہیں ڈھانپوں، بلکہ اس لیے کہ اب تم میرے ساتھ ہو، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، عزت کے ساتھ۔ پھر اس نے آہستہ سے معروف کا ہاتھ تھاما۔ چلو۔ معروف نے مزاحمت نہ کی، نہ جسم سے نہ زبان سے۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھی لیکن وہ خود کو روک نہ سکی، جیسے کوئی اندیکھی ڈور اسے کھینچ رہی ہو، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہو کہ اب کچھ اور کہنا یا کرنا بے معنی ہے۔ وہ شاہمیر کے ساتھ باہر نکلی۔ ہاسٹل کا اندھیرا کوریڈور، نیم روشن سیڑھیاں اور باہر کھڑی وہی سیاہ گاڑی، سب کچھ وہی تھا لیکن اب معروف وہ نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہمیر نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، فارم ہاؤس نہیں، حویلی۔ معروف نے چونک کر اسے دیکھا۔ حویلی؟ ہاں، وقت آ گیا ہے کہ تم وہ جگہ دیکھو جہاں سے سب کچھ شروع ہو اور شاید جہاں سب کچھ ختم ہو۔ راستے پر خاموشی رہی، گاڑی کے شیشے کے باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر شاہمیر نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ ملازم ساکت کھڑے تھے، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ اب یہاں کی رانی ہے، شاہمیر نے دروازے پر کھڑے بزرگ خادم سے کہا۔ معروف کا دل زور زور سے دھڑکا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اندر لے جا کر اسے وہی کمرہ دکھایا گیا جہاں وہ برسوں پہلے مردانہ کپڑے لے کر گئی تھی، جہاں پہلی بار شاہمیر نے اسے روک لیا تھا۔ یاد ہے یہ کمرہ؟ شاہمیر نے آہستہ سے پوچھا۔ معروف نے نظریں چرائیں۔ یاد رکھنے کے قابل لمحہ نہیں تھا۔ شاہمیر نے کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، شاید میرے طریقے غلط تھے لیکن جو چاہا وہ تم تھی اور ہو۔ معروف تھک چکی تھی، جسمانی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ اس نے پلنگ کی طرف قدم بڑھایا اور خاموشی سے بیٹھ گئی، ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے پیٹ پر رکھے۔ شاہمیر اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں یہ جانتا ہوں، لیکن کیا میرے بچے کا باپ بننے کا حق چھین لو گی مجھ سے؟ معروف نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھی نظر ڈال کر کہا۔ وہ نگاہیں جو کبھی غرور سے بھری ہوئی تھیں اب کسی مان جیسے جھک گئی تھی۔ یہ بچہ ہمارا ہے لیکن میں ابھی بھی تمہارا نہیں ہوں شاہمیر۔ شاہمیر نے سر ہلایا۔ تو پھر میں انتظار کروں گا تمہارے دل کے دروازے پر بیٹھ کر، خاموشی سے۔ اس رات وہ پہلی بار ایک ہی کمرے میں تھے مگر بیچ میں فاصلوں کا ایک سمندر تھا۔ ایک طرف احساس جرم تھا تو دوسری طرف تحفظ کا خواہش مند جذبہ۔ شاید یہی پہلا قدم تھا اس مسافت کا جو اختیار سے محبت اور قید سے رفاقت کی طرف لے جاتی ہے۔ حویلی کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے معروف کی نظریں ایک ہی نقطے پر جمی تھی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ، ہر بجتی گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکن سے ٹکراتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر شاہ اسے یہاں یوں آسانی سے نہیں لایا، اسے یقین تھا کوئی نہ کوئی حساب ضرور لیا جائے گا۔ اس کے اندر کا خوف ماضی کے ہر لمحے کا دہرا رہا تھا۔ زبردستی کی قربت، اس کی مزاحمت، اس کی بار بار کی بھاگ دوڑ، وہ تمام راتیں جب اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسے لگا وہ کسی بھی لمحے دروازہ کھولے گا، گرجدار آواز میں اسے قصوروار ٹھہرائے گا، سزا سنائے گا یا شاید ایک بار پھر ظلم دہرائے گا۔ لیکن اس کی توقع کے برعکس دروازہ کھلا تو وہاں صرف ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی ناشتہ لگایا ہے، آپ کھا لیجیے گا اور اگر کچھ اور چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ معروف نے نظریں اٹھا کر دیکھا، چہرے پر حیرت اور زبان پر خاموشی۔ شاہمیر کہاں؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ صاحب نیچے ہیں، آفس میں، انہوں نے کہا ہے بی بی جی کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو۔ دروازہ بند ہوا اور پیچھے اس کے سناٹا باقی رہ گیا۔ دن گزرنے لگے، ہر صبح تازہ پھل، گرم ناشتہ، دوائیوں کا وقت، ڈاکٹر کی آمد، ملازمہ کا حال چال پوچھنا، لیکن شاہمیر کا چہرہ نہ دکھائی دیتا نہ آواز آتی۔ ایک دن جب ڈاکٹر گیا اور ملازمہ دوا دے کر چلی گئی تو معروف نے پہلی بار نیچے جانے کا ارادہ کیا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتری، دالان میں قدم رکھا۔ گاؤں کے چند لوگ کچھ معاملات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دور ایک کونے میں شاہمیر بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیص میں، بال معمول سے کچھ زیادہ بڑے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی۔ معروف کو دیکھ کر کسی نے گردن موڑی مگر شاہمیر نے نہیں، وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ رات کو کھانے کی میز پر اس نے پہلی بار نوٹ کیا، کمرے کے آخر میں ایک پلیٹ ہمیشہ بچی ہوتی ہے۔ اب اسے سمجھ آیا وہ شاہمیر کی ہوتی تھی، جو تب کھاتا جب وہ سو چکی ہوتی۔ شاید یہی سزا تھی، نہ جھڑک، نہ تھپڑ، نہ زبردستی، صرف ایک خاموش کنارہ کشی۔ لیکن یہ خاموشی چیخوں سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ ایک شام ملازمہ نے آ کر بتایا، بی بی جی
آج سے آپ کے لیے نرس آئے گی، صاحب نے کہا ہے اب دن رات کی نگہداشت ضروری ہے۔ معروف نے حیرت سے پوچھا، اور وہ خود؟ صاحب کچھ نہیں کہتے، بس ہر چیز کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ کمرے میں نرس کے ہوتے ہوئے جب وہ سونے جاتی تو نرس کھڑکیوں کے پردے کھینچتی تاکہ روشنی نہ ہو، لیکن ایک رات پردے کی درس سے نیچے لان میں معروف نے کچھ دیکھا۔ شاہ کرسی پر بیٹھا تھا اور ہاتھ میں کوئی تصویر، شاید الٹرا ساؤنڈ یا کوئی پرانی تصویر۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی سائے سے بات کر رہا۔ اگلے سے وہ کمرے سے نکلی، نرس کو کہا، میں آفس جانا چاہتی ہوں، شاہ سے بات کرنی ہے۔ نرس نے چونک کر دیکھا، آپ کا بی پی لو ہے، بہتر ہوگا آرام کریں، لیکن میرا دل بی پی سے زیادہ بوجھل ہے۔ آفس میں داخل ہوئی تو شاہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، مگر فوراً دوبارہ فائلوں میں گم ہو گیا۔ معروف چند قدم اندر آئی اور آہستہ سے بولی، میں انتظار کر رہی تھی تمہاری آواز کا، تمہارے غصے کا، تمہارے بدلے کا۔ شاہ نے قلم رکھ دیا، نظر اس پر مرکوز کی۔ بدلہ؟ ہاں، جو تم ہمیشہ لیتے آئے ہو، مگر اب کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ شاہ کرسی سے اٹھا، اس کی آنکھیں سرخ نہیں تھی لیکن بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیونکہ میں تھک چکا ہوں تمہیں روک کر، تمہیں پانے کے لیے لڑ کر اور پھر تمہیں کھو کر۔ اب اگر کچھ باقی ہے تو بس اتنا کہ تم سلامت رہو۔ معروف نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خاموشی بہت چپتی ہے شاہ، تو پھر چیخ لو، میں یہاں ہوں۔ معروف نے آہستہ سے کہا، میں چیخنا نہیں چاہتی، میں صرف جینا چاہتی ہوں، اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ شاہ اس کے قریب آیا، آہستہ سے ہاتھ بڑھایا لیکن چھوا نہیں۔ تو جیو، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ہونے سے تمہیں سہارا ملے، سایہ نہ بنے جو دھوپ کرتا ہے۔ اس لیے میں جو سچائی تھی وہ شاید 3 مہینوں کے شور میں نہ تھی۔ شاہ پلٹ گیا اور معروف خاموشی سے لوٹ آئی، لیکن اب اس کے دل میں ایک نرمی نے جنم لیا جو شاید کسی نئی شروعات کی زمین تیار کر رہی تھی۔ صبح کی کرنیں ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی، لیکن حویلی کے سب کمروں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ معروف ترزا میں مبتلا تھی، اس کی مٹھی میں بستر کی چادر جکڑی ہوئی تھی، پیشانی پر پسینے کی لکیریں اور آنکھوں میں بے خوفی اور تکلیف کی ملی جلی جھلک۔ نرس مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی، ہمت کریں بی بی جی، سب خیر ہوگا، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ کچھ گھنٹوں کی اذیت، کچھ لمحوں کی جنگ، اور پھر کمرے میں ایک معصوم کمزور رونے والی آواز گونجی، ایک بچے کی پہلی چیخ۔ معروف کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھیں بند کر کے وہ جیسے رب سے مخاطب ہوئی، تو نے یہ نور میرے اندر رکھا اور اب میں اس کا محافظ ہوں گی۔ نرس نے بچے کو صاف کر کے کپڑے پہنایا، پھر آہستگی سے ماں کے بازو میں تھما دیا۔ بیٹا ہوا ہے بی بی جی، خوبصورت ہے، بالکل آپ جیسا۔ معروف نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھاما، اس کا چہرہ دیکھا جو ابھی ابھی دنیا میں آیا تھا، بالوں کی ہلکی جھالر، بند پلکیں، گلابی رنگت۔ میرا بیٹا۔ معروف کی آنکھوں سے 2 موتی بہہ نکلے، اسے لگا جیسے وہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نرس باہر چلی گئی تاکہ معروف کو تھوڑا وقت ملے۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گہری سانسوں میں اس کی مہک جذب کر رہی تھی۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی، معروف چونکی، نظریں دروازے کی طرف گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ سامنے تھا، شاہ۔ آج وہ نہ وڈیرے کی شان میں تھا، نہ غرور کے خول میں۔ سفید شلوار قمیض میں بے آواز، بے طلب، صرف ایک مرد، ایک باپ کی شکل میں۔ کچھ لمحے وہ دروازے پر ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر آیا۔ معروف نے کچھ نہ کہا، صرف اس کی طرف دیکھا۔ شاہ کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے والا تھا۔ وہ اس عورت کے سامنے تھا جسے اس نے کئی بار توڑا، اور آج وہی عورت اس کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھ کے قریب آیا، نظریں نیچے جھکی اور دھیرے سے بولا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ معروف نے پلکیں جھپکائیں، ہاں یا نہ، کچھ نہ کہا، صرف بازو ذرا سا کھسکایا تاکہ شاہ قریب آ سکے۔ شاہ جھکا، آہستہ سے بچے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو چھوا اور پھر نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے خون کی خوشبو ہے اس میں، اس کی آواز مدھم اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر اس نے معروف کی طرف دیکھا، وہ جو ہمیشہ آنکھوں میں چمک لے کر اس سے بات کرتا تھا، آج آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، لب خاموش اور لہجہ ہلکا تھا۔ معروف کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، وہ کمزور تھی، تھکی ہوئی تھی، لیکن یہ منظر کچھ اور ہی جذباتی تھا۔ شاہ نے کچھ کہے بغیر جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا، وہ بوسہ جو نہ زبردستی کا تھا، نہ غرور کا اور نہ کسی مالک کا، یہ صرف شکر کا بوسہ تھا۔ معروف نے پلکیں جھپکی جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہی۔ شاہ آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہا، لیکن آج تم نے مجھے جیت لیا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ مانگے۔ کمرے کی فضا میں نمی سی بھر گئی، لمحے جیسے تھم سے گئے۔ معروف نے بچے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، اس کا نام میں رکھوں گی۔
شامیر نے سر ہلایا۔ ہاں، جو تم چاہو وہی ٹھیک ہے۔ نعمان، معروف نے آہستگی سے کہا۔ نعمان شاہ؟ کیوں؟ یہ وعدہ ہے، اب کوئی بے نام رشتہ نہیں ہوگا۔ شامیر کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی، اس نے گردن جھکا لی۔ تمہیں نام دے چکا، بس تم سے ہاں چاہیے، ایک بار دل سے۔ معروف خاموش رہی، بچے کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ یہ آغاز شاید غلط تھا لیکن وہ انجام ٹھیک کر سکتے تھے۔ اس بار وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے جیے گی، اور اگر شامیر واقعی بدل چکا ہے تو شاید وہ اس کے لیے بھی ایک نیا در کھول دے۔ وہ اب اپنے گھر والوں سے بھی مل رہی تھی، اس کی ماں بہت خوش تھی کہ بیٹی خیریت سے ہے۔ شامیر نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ شامیر نے اب کبھی کوئی بڑے دعوے نہیں کیے، وہ لفظوں کا نہیں، عمل کا آدمی بن گیا تھا۔ جب وہ بیٹے کو گود میں لیتا تو اس کے ہاتھوں کی لرزش معروف کے دل کو چھو جاتی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ دوا کا وقت بھولتا ہو یا بچے کے کپڑوں میں نرمی سے خود سے خریدتے ہوئے نئے رنگ نہ شامل کرتا ہو۔ وہ اب کمرے میں آ کر صرف اتنا کہتا، کچھ چاہیے تو بتا دینا، اور پھر باہر نکل جاتا۔ معروف حیران رہتی کہ وہ شخص جس نے اس کی مرضی کے بغیر سب کچھ چھینا تھا، اب اس کی اجازت کے بغیر کچھ چھوتا بھی نہیں۔ پھر ایک رات جب سب سو چکے، معروف صحن میں ٹہل رہی تھی۔ چاندنی رات، خاموش فضا اور دل میں ہلکی سی بے چینی۔ شامیر لان کے کونے میں بیٹھا کسی کتاب میں مصروف تھا۔ معروف آہستہ سے اس کے پاس آئی اور کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ شامیر نے کتاب بند کی لیکن اٹھا نہیں۔ معروف نے نظریں جھکائیں، پھر آہستگی سے بولی، تم اتنے دنوں سے کچھ کہہ نہیں رہے، مگر سب کچھ کہہ رہے ہو۔ شامیر کے چہرے پر حیرت کا رنگ آیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ معروف نے سانس کھینچی، اور میں جو برسوں تم سے ڈرتی رہی، آج شاید تمہیں دل سے دیکھنے لگی۔ شامیر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، میں تم سے۔ معروف کی آواز رک گئی، جیسے الفاظ سانسوں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ شامیر نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، یہ جملہ اب میں نہیں سنوں گا، اب صرف محسوس کروں گا۔ تم نے کہا، بس میرے لیے وہی کافی ہے۔ پھر اگلی صبح شامیر نے اسے بتایا، چلو میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ گاڑی شاہوں کی پرانی حویلی کے باہر رکی، وہی جگہ جہاں کبھی سب فیصلے ہوتے تھے، جہاں سرداری، نام، عزت کا تماشا لگتا تھا۔ معروف نے چونک کر پوچھا، یہاں کیوں؟ شامیر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے خاندان نے تمہارا نام سنتے ہی میری گردن جھکانی چاہی۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ بڑے ہال میں چند تصویریں لٹکی تھیں، خاندانی بزرگوں کی۔ وہ سب آج خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ میں نے ان سب کے سامنے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو سکتی تو مجھے شاہ خاندان کے نام نہاد عظمت نہیں چاہیے۔ معروف خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے زمینیں بیچ دیں، کچھ رشتے توڑ دیے، کچھ ناموں سے فاصلہ اختیار کیا، لیکن ایک تم تھی جسے پانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ معروف کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے لگا تھا تم صرف طاقتور ہو، اب لگتا ہے تم انسان۔ شامیر نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے تمہاری محبت کا تاج نہیں چاہیے، صرف تمہارا اعتماد چاہیے۔ معروف نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ یہ اعتماد بھی تم ہی دے دیا شامیر، صرف اس بار میری مرضی سے۔ اور وہ حویلی جو کبھی غرور کی علامت تھی، آج پہلی بار گواہ بنی، دو دلوں کے سچ کی، دو کرداروں کے بدلاؤ، اور ایک ایسی محبت کی جو نفرت سے شروع ہو کر عزت پر ختم ہوئی۔